نہ وہ بغیر بتائے گھر سے جاتا، نہ اسے یہ دن دیکھنا پڑتا۔ السلام علیکم۔ ریاست خان ایک بڑی زمین کا مالک تھا۔ وہ چھوٹی نہر سے اپنی زمینوں کو پانی دیا کرتا تھا۔ اس کی شادی ہوئی تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی۔ اس نے اپنی مدد کے لیے ایک ملازم رکھ لیا۔ جب فصل تیار ہوتی تو اس کی حفاظت کے لیے ریاست خان اور اس کے ساتھ کام کرنے والا ملازم رات کھیتوں میں ہی سوتے تھے۔ ایک مرتبہ اتنی بارش ہوئی کہ ریاست خان کی خشک زمین بھی سرسبز و شاداب ہو گئی۔ وہ اسے اپنے شادی کی خوش بختی تصور کرنے لگا۔ ریاست خان کی فصل پک کے تیار ہو گئی تھی۔ ریاست خان اور اس کے ساتھ کام کرنے والا کھلیان میں رات گزارنے کے لیے رکے ہوئے تھے۔ اس کی بیوی سرے شام ہی روٹی دے گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ریاست خان کا ایک دوست آ گیا اور اسے اپنے عزیز کی شادی میں چلنے کی دعوت دی۔ ریاست خان نے مزارع سے کہا، تم کھلیان کی حفاظت کرنا اور کسی سے میرے جانے کا ذکر نہ کرنا، یوں نہ ہو کہ چور کو میرے جانے کا علم ہو جائے۔ اس وقت ریاست خان کے پاس 100 روپے تھے۔ وہ اسی وقت اپنے دوست کے ساتھ اس کے گاؤں چلا گیا۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ ملازم نے آگ سلگائی تو تیز ہوا سے ایک چنگاری اڑ کر کھلیان میں جا پڑی، جس سے کھلیان میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ یہ بیچارہ مزارع آگ بجھانے کے لیے دوڑا۔ آگ بجھانے کے دوران میں خود بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ اگلی صبح جب ریاست خان کی بیوی روٹی لائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سارا کھلیان راکھ کا ڈھیر ہو گیا ہے، اور اس کام کرنے والے شخص کی لاش دیکھ کر وہ یہی سمجھی کہ اس کا میاں بھی آگ میں جل کر مر گیا ہے۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے آ کر اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ رات کھلیان کے ساتھ میرا شوہر بھی جل کر مر گیا۔ لوگوں نے کام کرنے والے آدمی کی لاش کو ریاست خان کی میت سمجھ کر دفن کر دیا۔ پھر چند دن بعد ریاست خان شادی سے لوٹا تو آدھی رات کا وقت تھا۔ گھر کے سب لوگ سو رہے تھے۔ جیسے ہی بیوی کی نظر اس پر پڑی، وہ سمجھی کہ میاں کے روپ میں بھوت آ گیا ہے۔ وہ ڈر کے مارے چلانے لگی۔ اس کی چیخو پکار سے گھر کے اور آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہو؟ بیوی نے بتایا کہ مردے کا بھوت آ گیا ہے۔ ریاست خان یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ اسے مردہ کہا جا رہا ہے۔ وہ لوگوں سے خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگا اور قبرستان جا کر دم لیا۔ اس نے سوچا رات کا وقت ادھر ہی گزار لوں، صبح کے وقت جاؤں گا تاکہ دن کی روشنی میں لوگ مجھے پہچان لیں۔ ریاست خان کا بھوک سے برا حال تھا۔ صبح سویرے قبرستان سے نکل کر گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت وہ گاؤں پہنچا تو ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ ریاست خان چھپکے سے اس کے پیچھے چلنے لگا اور کہا، بھائی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ اس آدمی نے جب دیکھا کہ یہ ریاست خان ہے تو وہ خوف زدہ ہوا، ایک چیخ ماری اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ریاست خان ڈر کے مارے دوبارہ بھاگ کر قبرستان میں چھپ گیا۔ لوگ اتنے میں ایک آدمی کو دفنانے آ گئے۔ جب اسے سپرد خاک کر دیا تو خیرات کی کھجوریں بانٹنے لگے۔ ایک آدمی بولا، پہلے گن لو کہ کتنے لوگ ہیں، پھر اسی حساب سے بانٹنا۔ دوسرا بولا، 100 لوگ تو ضرور ہوں گے۔ ریاست خان بول اٹھا، 100 آدمی کو تو بعد میں دینا، پہلے مجھے میرا حصہ دو۔ ریاست خان کی آواز سن کر لوگ جوتے بیلچے اور کھجوریں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ریاست خان نے سوچا، نہ جانے میں نے کیا قصور کیا ہے کہ لوگ مجھے دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھوک کا مارا تھا ہی کھجوروں پر ٹوٹ پڑا۔ آدھی رات ہوئی تو کیا دیکھتا ہے، ایک آدمی کالے کپڑے پہنے اس آدمی کی قبر پر آیا اور کچھ پڑھنے لگا، جس سے قبر پھٹ گئی اور اس سے مردہ باہر نکل آیا۔ ریاست خان سمجھ گیا کہ یہ جادوگر ہے۔ اس نے سوچا، کیوں نہ جادو سیکھ لوں۔
اس نے پیچھے سے جا کر جادوگر کو پکڑ لیا۔ جادوگر نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ ریاست خان بولا میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے جادو نہیں سکھا دیتا۔ پھر جادوگر بولا اچھا سکھاتا ہوں لیکن ذرا دور تو ہٹو اور تھوڑا الگ ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر جادوگر نے نہ جانے کیا پڑھ کر پھونکا کہ وہ مردہ ریاست خان کے پیچھے لگ گیا۔ وہ جادوگر خود تو بھاگ گیا، ریاست خان اس مردے کو دھکا دیتا مگر وہ مردہ اس سے جدا نہ ہوتا۔ ریاست خان خربوزے کے کھیت میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مردہ اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ ریاست خان نے کہا بھائی مجھے چھوڑ دو، لوگ تو پہلے ہی مجھ سے بیزار ہے، تجھے میرے ساتھ دیکھ کر وہ اور بھی ڈر جائیں گے۔ لیکن اس مردے نے ریاست خان کا اب بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ آخر ریاست خان نے تنگ آ کر مردے کو ایک چارپائی سے باندھا اور خود خربوزے کے کھیت میں گھس گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہی مردہ چارپائی سمیت باندھا چلا آ رہا ہے اور گٹ گٹ کی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ کھیت کے رکھوالے نے جو دونوں کو یوں دیکھا تو چیخے مارتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا اور گاؤں پہنچ کر لوگوں سے کہنے لگا مجھے بچاؤ ورنہ میں مارا جاؤں گا۔ گاؤں کے زمیندار نے کپڑے دھلنے کے لیے ایک ندی پر بھیجے تھے۔ ان دنوں ریاست خان کا خوف گاؤں کے لوگوں پر بری طرح سوار تھا۔ چند لوگ کپڑے لے کر ندی پر پہنچے۔ ابھی وہ کپڑے دھو ہی رہے تھے کہ ریاست خان بھی پیاس بجھانے اس ندی پر آ نکلا۔ اسے دیکھتے ہی وہ لوگ کپڑے چھوڑ چھاڑ کر گھوڑوں پر سوار وہ سرپٹ بھاگ نکلے اور جلدی میں وہ رسی بھی نہ کھول پائے جو میخوں میں بندھی تھی۔ راستے میں میخ جب ان کی پشت پر لگتی تو وہ یہی سمجھتے کہ ریاست خان انہیں مار رہا ہے۔ آخر وہ زخمی حالت میں گاؤں پہنچے۔ ریاست خان نے یہ صورتحال دیکھی تو سوچا کہ اس دنوں کی شادی نے تو میری زندگی عذاب میں ڈال دی ہے، مجھے اس سے ملنا چاہیے۔ چنانچہ وہ رات کے اندھیرے میں دوست کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوست کے پاس پہنچا تو تمام ماجرا اسے سنایا۔ اس کا دوست اسے لے کر اس کے گھر آیا اور گھر والوں کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ ریاست خان نہیں بلکہ گھر کا ملازم تھا۔ گھر والوں نے ریاست خان کو زندہ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور ریاست خان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ نہ وہ بغیر بتائے گھر سے جاتا، نہ اسے یہ دن دیکھنا پڑتا۔ اس نے آئندہ ایسی حماقت کرنے سے توبہ کر لی۔